نہیں کوئی اوقات آنگن ہار دے جے ہو جیوی ہاں سرکار دے نہیں کوئی اوقات آنگن ہار دے جے ہو جیوی کیوں پھراں میں منگدیاں تو منگ دے کیوں پھراں میں منگدیاں تو منگ دے میں تے منگتی ہاں میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دے اوقات آنگن ہار دے جے ہو جیوی منگتے آج ہے کھڑا جبریل وی منگتے آج ہے کھڑا جبریل وی شان دیکھو سون دے دربار دے شان دیکھو سون دے دربار دے نہیں کوئی اوقات جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دے احباب ذوقار بزرگوں دوستوں ساتھیوں خالق کائنات اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا دی حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غمگسار زمان دستگیر دو جہاں سید سروراں حامی بے کساں حضور رحمت للعالمین سید المرسلین ہادی کل ختم الرسل امام الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دے دربار گوہربار اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرن تو بعد اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ پاک میری اور تواڈی حاضری قبول فرمائے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا جمعہ دی نماز ادا کرنا قبول فرما کے سارے واسطے بخشش مغفرت و نجات دا ذریعہ فرمائے۔ حضرت محترم رجب المرجب دا برکتاں تے رحمتاں والا مہینہ اپنے اختتام دی طرف ہے اور ماہ شعبان شروع ہونے والا ہے جس تے بہت زیادہ فضائل نے۔ ماہ شعبان دی آمد ہے، اس حوالے دے نال چند گلاں بڑے گوش گزار کراں گا۔ اللہ رب العالمین ماہ شعبان دی برکات سانو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ ماہ رجب انسان دے بدن دی صفائی کرتا ہے، ماہ شعبان انسان دے دل دی صفائی کرتا ہے، اور ماہ رمضان انسان دی روح دی صفائی کرتا ہے۔ رمضان روح دی صفائی ادو کرے گا اگر تہاڈا بدن تے دل پاک ہوئے گا، اور اگر رجب نو بھی ایویں گزار دیتا گزر گیا، شعبان دے مہینے نو بھی اسی طرح گزار دیتا جس طرح رجب دا گزاریا، نہ جسم پاک کیتا نہ دل پاک کیتا، پھر قطعاً امید نہ رکھنا کہ تہاڈی روح بھی پاک ہو جائے گی۔ روح نو پاک کرن واسطے جسم تے دل دا پاک ہونا ضروری ہے۔ کس طرح جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دے مطابق اگر اسی رجب نو بھی گزاریے تے شعبان نو بھی گزاریے، رجب تے گزر گیا لیکن کوشش کرو اسی اپنے دل نو پاک تے صاف کر لیے تاکہ رمضان دے فضائل اور برکات اسی حاصل کر سکیے، رمضان دے مہینے دے اندر ساری روح جڑی ہے پاک تے صاف ہو جائے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے ما ثبت بالسنہ دی یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے شعبان دی نسبت حضور نے اپنی طرف فرمائی ہے، شعبان میرا مہینہ، مطلب یہ ہے کہ حضور نو اس مہینے دے نال کچھ زیادہ ہی لگاؤ سی، کچھ زیادہ ہی محبت سی، اس واسطے روایت دے اندر آندا ہے کہ سب تو زیادہ رمضان دے روزے تے فرض نے نا وہ تے رکھنے ہی رکھنے نے، رمضان تو ہٹ کے حضور سب تو زیادہ روزے شعبان دے مہینے چ رکھ دے سن، بہت زیادہ حضور نے عبادت اور ریاضت بھی شعبان دے مہینے وچ کیتی ہے سب تو زیادہ۔ تو اس لحاظ نال کہ سرکار نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور پھر ایک گل یاد رکھنا محبوب دی ہر چیز محبوب لگدی ہے۔ جدو حضور نے فرمایا نا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جویں حضور نے شعبان نو گزاریا پھر حضور دے غلاماں نے بھی شعبان نو اسی طرح گزاریا کہ شعبان دے مہینے وچ حضور دے غلاماں نے روزے بھی رکھے، حضور دے غلاماں نے عبادت اور ریاضت بھی کیتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کیتی ہے، آپ دے کولو کسی نے سوال کیتا کہ حضرت تسی اتنے شہراں دا سفر کیتا ہے، اتنے شہراں نو ویکھیا ہے، یہ دسو سب تو پیارا شہر تانوں کیڑا لگیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شہر سب تو زیادہ پیارا لگیا جس شہر وچ میرا محبوب موجود ہے، جس شہر وچ میرا محبوب ہے وہ شہر سب تو زیادہ پیارا ہے۔ مطلب ہے کہ محبوب دے نال جو چیز لگ گئی وہ چیز بھی پیاری ہو گئی، وہ چیز بھی برکت والی ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب مینو قسم ہے اس شہر دی، مینو قسم ہے اس شہر دی، رب ہو کے شہر دی قسم اٹھا رہا ہے۔ سوچو کیوں اٹھا رہا ہے؟ اور شہر تو مراد بالاتفاق مکہ شہر ہے۔ اللہ پاک جس شہر دی قسم اٹھا رہا ہے وہ کیڑا شہر ہے؟ مکہ۔ پوری دنیا وچ کتنے شہر نے، کسی شہر دی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، قرآن دے وچ کسی شہر دی قسم کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ نے مکے دی قسم اٹھا لی۔ کیوں؟ اتھے بیت اللہ شریف ہے اس واسطے، حتیم کعبہ ہے اس واسطے، اتھے مزاب رحمت ہے اس واسطے قسم اٹھائی ہے، اتھے زمزم دا کنواں اس واسطے قسم اٹھائی، مقام ابراہیم، اتھے صفا مروہ دی پہاڑیاں اس واسطے قسم اٹھائی۔ فرمایا نہیں، جو مرضی ہے، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب اس شہر نے تیرے قدماں دے بوسے لے نے، انہیں تیرے قدماں نو چومیا ہے، اس واسطے دی نسبت تیرے قدماں نال ہو گئی ہے، لہٰذا رب ہو کے اس شہر دی قسم اٹھا رہی، کیوں کہ محبوب دی ہر چیز محبوب لگتی ہے۔ پھر حضور دے غلاماں نے بھی پھر حضور دی ہر چیز نال پیار کیتا، حضور دی ہر چیز نال محبت کیتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولو سوال ہویا کہ حضرت یہ دسو اے لوگ حجر اسود نو بوسا کیوں دیندے نے؟ حجر اسود نو بوسا کیوں دیندے نے؟ آپ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، فرمایا بس اتنا پتا ہے کہ میں حضور نو ویکھیا سی سرکار بوسا دے رہے سن، سرکار بوسا دے رہے سن، اس وجہ تو اج لوگ اس پتھر نو بوسا دیندے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حجر اسود نو چمن لگے نا، کہ آپ نے حجر اسود نو مخاطب کر کے فرمایا حجر اسود
بے شک تو جنتی پتھر ہے، تو جنت تو آیا ہے، لیکن یاد رکھی تینوں عمر کدے بھی بوسا نہ دینا جی میرے سرکار نے بوسا نہ دیتا ہوتا تھا۔ تینوں اج عمر اس واسطے چم رہی ہے کہ تینوں میرے مصطفیٰ نے چمیا ہے، میرے مصطفیٰ نے بوسا دیتا۔ اگر سرکار بوسا نہ دیں تو جنت چوں کیوں نہیں آیا، لیکن کدی بھی تینوں بوسا، مطلب یہ ہے گل پھر اتھے آئے گی کہ محبوب دی ہر چیز محبوب لگتی ہے، محبوب دی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ جدو صحابہ نے ویکھیا نا کہ اے چیز حضور نو پیاری ہے، حضور نو اس چیز نال محبت ہے، پھر حضور دے غلامہ نے بھی اس چیز نال محبت شروع کر دیتی۔ سن 6 ہجری دا واقعہ، نبی علیہ السلام نے اپنی ایک جماعت محمد بن مسلمہ دی قیادت دے اندر قبیلہ نجد دی طرف بھیجی، چند ایک صحابہ بھیجے، اتھے کوئی جھڑپ ہوئی جس کے اندر کچھ صحابی شہید ہوئے۔ ایک آدمی نے اس نجد دے قبیلے دے اندر پکڑ لیا جنہاں نام سی سمامہ بن اساد، پکڑیا، پکڑ کے مدینہ طیبہ لے کے آ گئے، مسجد نبوی دے ستون دے نال اس نے بن دیتا۔ جب مسجد نبوی دے ستون دے نال اس بنیا تو سرکار تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا کہ سمامہ دس تیرے نال کی سلوک کریے، کی سلوک کریے؟ کہنے لگا اگر مینوں قتل کرو گے تو ایک قاتل نو مارو گے، میں قاتل، اور اگر میرے تے رحم کرو گے تو ساری زندگی تہاڈا احسان مند رہاں گا۔ سرکار چلے گئے، لیکن حضور دا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا گفتار کردار رفتار حضور دی دیکھ رہا سی، مسجد نبوی دے ستون بنیا ہے لیکن سرکار دے ہر قدم تے اس دی نظر ہے۔ دوسرا دن ہویا، سرکار پھر تشریف لے آئے، میرے آقا نے پھر وہی سوال کیتا، انہیں پھر وہی جواب دیتا۔ تیسرا دن پھر ہویا، مسلسل حضور دی طرف اس دی نظر ہے، اس دی نگاہاں نے سرکار تے ٹکیاں نے۔ تیسرے دن بھی سرکار نے وہی سوال کیتا، کی سلوک کریے؟ وہی جواب دیتا، اگر قتل کرو گے تو ایک قاتل نو مارو گے، اور اگر رحم کرو گے تو ساری زندگی تھوڑا احسان مند رہاں گا۔ جب انہیں اتنی گل کی سرکار نے فرمایا اطلقوا سمامہ، میرے صحابہ سمامہ نو چھڑ دیو، سمامہ نو چھڑ دیو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلق نو ویکھیا، حضور دے اخلاق نو ویکھیا کہ بغیر سزا دے مینوں آزاد کر دیتا گیا ہے، تے اتنا متاثر ہویا کہ ایک باغ وچ گیا، غسل کیتا، آیا اور حضور دی بارگاہ وچ عرض کردا یا رسول اللہ مینوں کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ۔ ہن کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گیا، تو اگلے اس دے کمنٹ کی نے، بولدا کی ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تہاڈا کلمہ نہیں پڑھیا سی مینوں سب تو زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بڑا دشمن تسی لگدے سا، سب تو بڑے دشمن میرے تسی سی، لیکن ہن جدوں کلمہ پڑھ لیا سب تو زیادہ محبوب تسی لگدے جے۔ پوری کائنات وچ مینوں اتنی زیادہ محبوب ہستی نہیں جتنی محبت تہاڈے نال ہو گئی ہے۔ اور جدوں تک کلمہ نہیں پڑھیا سی تہاڈا دین سارے دیناں تو معاذ اللہ برا لگدا سی، لیکن جدوں کلمہ پڑھ لیا ہن تہاڈا دین سارے دیناں تو مینوں محبوب لگدا ہے۔ جدوں کلمہ نہیں پڑھیا سی سب تو برا شہر مینوں مدینہ لگدا سی، لیکن ہن جدوں کلمہ پڑھ لیا تو سب تو زیادہ پیارا مینوں مدینہ لگدا ہے۔ بات وہی ہے، محبوب دی ہر چیز پیاری ہے، محبوب دی ہر چیز نال محبت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جدوں فرمایا شبان شہری، شبان میرا مہینہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مہینے دے اندر عبادت کی تھی، تو پھر صحابہ نے بھی حضور دی اس محبت نو برقرار رکھیا، صحابہ نے بھی شبان دے مہینے دے اندر عبادت کی تھی، حتیٰ کہ مکمل تیاری کر کے صحابہ کرام دے شبان دا مہینہ شروع ہونا، جس نے قرضہ لینا ہے قرضہ دینا ہے، جو کچھ بھی ہے دنیاوی سارے معاملات زکوٰۃ دینی نکالنے جو بھی ہے وہ شبان دے اندر کلیئر کر کے رمضان دے استقبال واسطے مکمل تیار ہو جاندے سن۔ جدو رمضان دا مہینہ شروع ہو جاتا سی تے سارے صحابہ پھر رمضان دے مہینے وچ قرآن دی تلاوت تے پھر روزے تے نماز بہت زیادہ نفل نوافل عبادت اور ریاضت وچ مصروف ہو جاتے سن۔ شبان دے مہینے وچ مکمل طور تے دنیا داری تو فارغ ہو جاتے سن۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ سی۔ اور شبان دے مہینے دے اندر ویسے تے سارا مہینہ افضل ہے،
کچھ مہینے ایسے نے جڑے دوسروں تو افضل نے، پھر مہینے دے اندر کچھ دن نے جڑے دوسرے دنوں تو افضل نے، اور دنوں دے اندر کچھ راتاں بھی ایسے ہیں جس طرح دن افضل نے، جس طرح مثال کے طور پہ جمعے کا دن بڑا افضل ہے، عید الفطر کا دن بڑا افضل ہے، عید الاضحیٰ کا دن بڑا افضل ہے۔ یہ راتاں وچوں کچھ راتاں بھی ایسیاں نے جڑی بڑی فضیلت والیاں نے۔ 4 راتاں، ایک تو عید الفطر، عید الاضحیٰ دی رات، شب برات، شب معراج اور لیلۃ القدر، 5 راتاں ہو گئیاں۔ سب تو زیادہ فضیلت والی رات لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر تو بعد فضیلت والی رات شب برات ہے۔ کچھ لوگ شب برات دے بارے بڑا اختلافات انہوں دے، اج کل جدو ہی شب برات دا یعنی کہ دن قریب آ جاندے نے اختلافات شروع ہو جاندے نے جی شب برات والی رات کتنے لکھا ہے، عبادت کرنا رات میں تسی کیوں جاگتے ہو، بہت سارے باتاں، جتنے منہ اتنے گلاں۔ بہرحال شب برات دی رات عبادت کرنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ابن ماجہ دی روایت ہے، سرکار دو عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سومو قومو لیلہا و سومو نہارہا، جدو 15 شبان دی رات آ جائے نا، رات نو قیام کیتا کرو، رات شب بیداری دے اندر گزاری کرو، جدو اگلا دن آ جائے تو اس دن دا روزہ رکھیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ راوی نے، ابن ماجہ دی روایت ہے اور بہت ساریاں۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات، یہ صرف ہاسی تے اس نو شب برات ہی کہنے ہیں نا، لیکن اس کے مختلف نام نے، اس نو لیلۃ القدر بھی آکھے جاندہ ہے۔ حالانکہ ایک لیلۃ القدر تے رمضان والی ہے نا، ایک لیلۃ القدر اے بھی ہے، اس کا نام بھی لیلۃ القدر تقدیر والی رات ہے۔ چونکہ اس رات سارا معاملہ تقدیر دے حوالے کہ اس سال تو لے کے اگلے سال تک مرن والا دی تقدیر لکھی جاندی ہے۔ کچھ لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں جی کتنے لکھا ہے، جی یہ کتنے لکھا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان دا مہینہ شروع ہوتا سی تو حضور بہت زیادہ روزے رکھتے سن۔ حضور دے کول وجہ پوچھی گئی روزہ رکھن دی، یا رسول اللہ اس مہینے دے تسی سب تو زیادہ روزے کیوں رکھ دیو؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس مہینے دے اندر، اس مہینے تو لے کے اگلے شعبان تک، اس شعبان تو ایک شعبان تو لے کے دوسرے شعبان تک، حضور نے فرمایا کہ مرن والاں دی موت دا ایک پروانہ جاری کیتے جاتا ہے شعبان دے مہینے دے اندر۔ شعبان دے مہینے دے اندر ایک رکھا تیار کیتا جاتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس دے اندر مرن والاں دی موت لکھی جاتی ہے کہ اس شعبان تو لے کے اگلے شعبان تک جس نے دنیا تو جانا ہے۔ حضور فرماندے نے میں روزہ اس واسطے رکھنا وا کہ میری جب موت دا پروانہ لکھا جائے تو میں روزے دی حالت چواں۔ اس تو پتہ چلیا، اس روایت تو پتہ چلیا کہ اس رات نو لیلۃ القدر بھی آکھیا جاتا ہے، لیلۃ القدر تقدیر والی رات، اور اس کا دوسرا نام ہے لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات، بڑی برکتاں والی رات ہے۔ جو ہی سورج 14 شعبان دا سورج غروب ہویا، 15 شعبان دی رات جدو آندی ہے، 15 شعبان دی اس رات سورج دی غروب ہون تو لے کے اگلے سورج طلوع ہون تک ساری رات رب دی رحمت آواز لگان دی ہے، حل من مستغفر استغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا، معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ ادھر سے تو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور ادھر بندہ گھر میں سویا ہوا ہو اور کہیں نہیں مجھے تو بخشش کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو اپنے گناہ معاف نہیں کروانا چاہتا۔ تو اب بتاؤ رب کی آوازیں آ رہی ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مانگے میں دے دوں گا، ہے کوئی روزی مانگنے والا روزی مانگے میں دے دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا صحت مانگے میں دے دوں، اور انسان سویا ہوا ہو اور مسجد کا دروازہ بند کر کے سو جائے، نہیں آج کی رات تو عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندے، عبادت کرنا کہاں، عبادت نہ کرنا کہاں لکھا ہوا ہے کہ عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ جو بھی رات سلیکٹ کرو، جو بھی رات
اللہ کی عبادت ہے، لیکن ایک خصوصیت ہوتی ہے، اس رات کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، قرآن سے میں نے آپ کو بتایا فیہا یفرق کل امر حکیم، سورۃ الدخان ہے، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ اس رات کے اندر ہر حکمت والے کم دی فیصلہ کر دیتا جاتا ہے، تفصیل تیار رکا لکھ کے اللہ پاک فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور فرشتے اس کے مطابق عمل کر دینے ہے نا۔ قرآن تو بھی یہ چیز ثابت ہے، حدیث پاک تو بھی ثابت ہے، پھر پتہ نہیں کیوں انکار کیتا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں طرح طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں، خاص طور پہ شبرات کے موضوع تے، شبرات کے موضوع تے جو لوگ اج کل سوشل میڈیا تے ایکٹیو ہے نا، وہ بڑے سنن گے، سوشل میڈیا تے جو لوگ ایکٹیو ہے نے، فیس بک ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، جو ہے نے سوشل میڈیا، ہر جگہ تے جی پوسٹ چلے گی جی شب برات کہاں لکھا ہے عبادت کرنا، یہ تو شرک ہے، بدعت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، صحابہ نے کی، فلاں فلاں فلاں، حالانکہ ابھی بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 15 شعبان کی رات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے کر حضور آگے جنت البقیع کے اندر حضور گئے نا، تو حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے تلاش میں نکلی، دیکھا کہ حضور اس قبرستان کے اندر موجود ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ نہیں آج رات کون سی ہے، آج 15 شعبان کی رات ہے، اور اللہ پاک آسمان دنیا پہ اپنے شان کے مطابق نزول فرمایا چکا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اتنی حدیثوں سے ہر چیز حدیث پاک کے اندر موجود ہے، جب ثابت ہے یہ چیز کہ قرآن اپنا 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا باعث ثواب ہے، مغفرت بخشش گناہوں کی معافی کی رات ہے، اور رزق کی تقسیم کی رات ہے، صحت یابی حاصل کرنے کی رات ہے، اتنے فضائل ہیں اس کے، تو پھر کیوں انکار کرتے ہیں یہ لوگ، ہے نا۔ اللہ وہ ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ ویسے مہریں لگا دی ہیں، جن کے دلوں پہ رب کی طرف سے مہریں لگ جانا، ان کو آپ جتنے مرضی آپ دلائل دے دیں وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ ایسے ہی کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں مانتے، کہاں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے، یہ مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑی فضیلتوں والا ہے، اس کا ایک ایک دن فضیلت والا ہے، چونکہ اس مہینے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی ہے، تو آپ بھی اس مہینے سے محبت کریں، اگر ہمت ہو، اب تو ماشاءاللہ دن بھی چھوٹے آ چکے ہیں، تو آپ اس کے روزے بھی رکھیں۔ جن لوگوں نے جو صاحب ثروت ہیں کوشش کریں اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، آج ہم زکوٰۃ نہیں نکال رہے تو وجہ یہی ہے، ہمارے مال میں برکت نہیں آ رہی، زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمارے مال میں برکت آ جائے گی، مال پاک ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ہمارے بینک بیلنس بھرے پڑے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی زکوٰۃ کی طرف رخ ہی نہیں کیا ہے، اور جب زکوٰۃ نکالنے پہ آتے ہیں تو پھر دیتے کہاں پہ یہ بھی نہیں پتہ۔ کم از کم اس معاملے میں آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارے مسائل آنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، مصطفیٰ نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا لوگ نام کے مسلمان رہ جائیں گے، نام کی ہوں گے، کام کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ آج ہم حقیقت میں نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر کام کی کوئی بات نہیں ہے، کام کے مسلمان کہاں پہ ہیں؟ کسی کو یہاں پہ کھڑا کر کے پوچھ لیں، کسی کو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہوگا، وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہوگا، کسی کو شاید پہلا کلمہ بھی بڑی مشکل سے محمد رسول اللہ محمد رسول، کوئی کچھ پڑھ رہا ہوگا، کوئی کچھ پڑھ رہا ہوگا، اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں قصوروار کون ہے؟ مولوی قصوروار ہے، امام مسجد قصوروار ہوتا ہے؟ اس میں کوئی امام مسجد قصوروار نہیں ہے، قصور تمہارا اپنا ہے۔ کیوں؟ تم تو علماء کے خلاف ہو، تم تو علماء کے خلاف ہو، علماء سے پوچھنا چاہتے ہی نہیں ہو کہ ہم علماء کے قریب ہو جائیں تاکہ علماء ہماری دنیا بھی سنوارے آخرت بھی سنوارے، اس کی طرف تو تم نے آنا نہیں ہے، علماء کے تم خلاف ہو۔ اور یہ بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ علماء کے خلاف ہو جائیں گے، جب لوگ علماء کے خلاف ہوں گے کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے رزق کو تنگ کر دیا جائے گا، ان کے کاروبار سے برکت ختم کر دی جائے گی، ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ وجہ کیا؟ یہ علماء کے خلاف ہے، یہ ہو نہیں رہا، ہو نہیں رہا، بولتے کیوں نہیں؟ یہی ہو رہا ہے آج۔ صرف تم ایک وقتی طور پر نماز ادا کرنے کے لیے صرف امام کے پیچھے آتے ہو، تمہارا بس چلے تو تم وہ نماز بھی نہ ادا کرو، حقیقت بات تمہیں کر رہا ہوں، تمہارا بس چلے تو تم امام کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھو،
بس صرف کیا ہے ایک وقت پاس کرنا ہے، یا نماز تو پڑھنی ہے نا، اتنی تو ہمت ہے نہیں کہ ہم خود مصلی پہ کھڑے ہو جائیں نماز پڑھانے کے لیے، اتنی ہمت تو ہے نہیں کسی کے اندر، اتنی جرأت تو ہے نہیں، لیکن باتیں علماء کو ہوتی ہیں، اس میں قصوروار تم خود ہوتے ہو۔ ہاں اگر کوئی چیز تمہیں یاد نہیں ہے تو ضرور پوچھیں، علماء سے پوچھیں، علماء کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، علماء کے قریب ہو جائیں، علماء کے ساتھ رابطہ کریں، نہیں کرنا تو پھر اس کے ذمہ دار تم خود ہیں۔ ہاں بات یہ حقیقت ہے، کل کو اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو علماء باتیں تم کو ہوتی ہیں، جواب ہمیں دینا پڑتا ہے، کیوں؟ ہم اس ذمہ دار ہیں، خود ریسرچ کریں، نہیں تو پھر علماء سے محبت کریں نا، علماء کے ساتھ قریب ہو۔ تمہارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک علماء ہوں، بچہ پیدا ہو تو مولوی کے علاوہ تمہارے کال میں اذان کوئی نہیں پڑتا، اور شادی بھی ہو تو مولوی کے بغیر تمہارا کوئی نکاح نہیں پڑتا، مر جائے تو مولوی کے بغیر تمہارا کوئی جنازہ نہیں پڑتا، پھر بھی باتیں علماء کو کیوں؟ اتنی سزا علماء کو کیوں دی جاتی ہے؟ ہم نے کیا قصور کر لیا ہے تمہارا؟ کیا قصور ہے ہمارا کہ علماء کے خلاف تم باتیں کرتے ہو؟ اللہ کرے تمہیں ہدایت آ جائے، اللہ کرے تم لوگوں کو عقل آ جائے۔ پھر مصطفیٰ نے فرمایا کہ العلماء امتی کا نبی بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ علماء کی بات کر رہا ہوں میں، اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتارے اور دیکھیں علماء کون ہوتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ علماء کیا ہے؟ نبیوں کے وارث ہیں۔ جب علماء کے خلاف جاؤ گے نا پھر حشر ایسا ہی ہوگا جو آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جب تم علماء کے خلاف جاؤ گے، اللہ پاک تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔